اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کو فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس کوئی سامان مانگنے کے لیے آؤ تو پردے کی آڑ میں رہ کے مانگو۔ ازواج مطہرات ماں کا درجہ رکھتی ہیں، صحابہ کا دل کتنا پاک ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ پردے کی آڑ میں مانگو۔ کتنی تاکید ہے، کتنی حیا کی تعلیم ہے۔ اور آج بے دھڑک داماد گھس کے آتا ہے، سالی مذاق کرتی ہے، اور بڑی سالی چھوٹی سالی اور بہن بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر کیسز آ جاتے ہیں کہ فلاں سے ناجائز تعلق، فلاں سے تعلق۔ مسلمان گھرانے کا واقعہ بیوی کو قتل کر دے کر 3 بیٹیاں ہونے کے باوجود بھی سالی کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتا ہے سسرال کو۔ پولیس اسٹیشن جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، کچھ نہیں ہوگا، سب کو رشوت کھلا کے رکھا ہے۔ کہاں چھوٹا؟ شریعت کا حکم چھوٹا، شرعی پردہ چھوٹ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم دیکھو، حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف ہو گیا، ناراض ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چھوڑ کر مسجد نبوی میں آ کر سو گئے، لیٹ گئے۔ رسول اللہ بیٹی کے گھر آئے، پتہ چلا بیٹی داماد میں جھگڑا ہوا، داماد کہاں ہے؟ مسجد میں ہے۔ مسجد آئے، اپنے داماد کو اٹھایا، تسلی دی اور فرمایا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر چھوڑا نہیں کرتے۔ کیا حکمت رسول اللہ کی زبان میں ہے، اس زمانے میں فرمایا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر چھوڑا نہیں کرتے۔ آج دیکھ لو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر چھوڑ کے چلے گئے، زنا تک کی نوبت آ رہی ہے۔ سمندر تھا ہمارے نبی کا علم، ایک ایک بات لاکھوں کروڑوں حکمتوں سے بھری رہتی تھی، اس کو اپنائیں۔ ہو بہن ہو بیوی ہو، عورت مردوں کی صف میں کھڑی ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی، اللہ نہیں رہے گا اب سامنے، مولا کی جگہ پر لیلا کی طرف نکاح چلی جائے گی۔ اب کالج میں کو ایجوکیشن سسٹم، ادھر بھی لڑکی ادھر بھی لڑکی سامنے بھی لڑکی، اب اس کا دھیان ایجوکیشن کی طرف رہے گا، اس کا دماغ پڑھائی کی طرف رہے گا۔ اسی واسطے کتنے مسلمان ہیں آزادی کے بعد سے اب تک کی رپورٹ تقریباً 80 سال مسلمانوں کو ملے ہیں، ایک کم 80 سال۔ اتنے سالوں میں IPS کتنے بنے، IS کتنے بنے، لائر کتنے بنے، ججز کتنے بنے، ملٹری میں کتنے آئے، چیف جسٹس کتنے بنے؟ وجہ کیا ہے کہ ایجوکیشن پر کوئی کانسنٹ نہیں رہا، توجہ نہیں رہی۔ لباس حیا والا پہناؤ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكن بحافات الطريق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں جو بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے وہ گزشتہ جمعہ کے مضمون کی ہی تکمیل ہے۔ گزشتہ جمعہ یہ بات آئی تھی کہ اسلام میں خاندان کی کتنی اہمیت ہے اور خاندان ہونے سے کیا فائدے ہوتے ہیں، اور خاندان سے آدمی جو ختم کر دینے والی چیزیں ہیں، خاندان کو بگاڑ دینے والی چیزیں ہیں، بنیادی طور پہ 3 اسباب اس کے سامنے ذکر کیے گئے تھے۔ پہلا سبب جو خاندان کو بگاڑ دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے وہ ہے لیو ان ریلیشن شپ، تعلقات بنا کر رکھنا، بغیر نکاح کے رہ جانا۔ اس سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، چند اس کا تذکرہ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے آیا۔ دوسرے 2 بنیادی اسباب ہیں، ایک ہے شادی کے بعد بھی انسان ناجائز تعلقات بنا کر رکھنا، دوسرا ہے شادی کے بعد اپنی بیوی پر مالی بوجھ ڈالنا۔
مالی بوجھ دو طرح سے ڈالا جاتا ہے۔ ایک ہے کہ شادی کے بعد بھی عورت کو کمانے اور جاب کرنے اور پیسے لانے کی ذمہ داری ڈالی جائے، یا خود عورت کا یہ دماغ خراب ہو جائے کہ مجھے شادی کے بعد بھی کمانا ہے، جاب کرنا ہے، تو اس سے بھی خاندان بکھر جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے سماج کا جو گھناؤنا طریقہ ہے، شادی کے بعد بیوی پر جوڑا جہیز کا دباؤ ڈالتے رہنا، اماں کے گھر سے یہ لے کے آتے رہو، وہ لے کے آتے رہو، سسرے سے مانگتے رہو، سالوں سے مانگتے رہو، قرضے مانگتے رہو، کچھ نہ کچھ بھکاری پنا دکھاتے رہو، یہ بھی ایک طرح کا بوجھ ہے جس سے خاندان آج نہیں تو کل ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دو سبب ہیں جو اس جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیے جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بہت گھٹیا اور گھناؤنا کام ہے۔ ناجائز تعلقات رکھنا، چاہے وہ محلوں میں ہو، گھروں میں ہو، کالج میں ہو یا کہیں اور جگہ پہ ہو، بوائے فرینڈ بنانا، گرل فرینڈ بنانا، یہ شریعت کی نظر میں بہت گھٹیا اور گھناؤنا طریقہ ہے۔ شریعت اسے قریب جانے سے بھی منع کرتی ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، تمہارے باپ دادا نے جن سے نکاح کیا ہے تم بھی انہی سے نکاح مت کرو، مگر یہ کہ جو زمانہ گزر چکا سو گزر چکا۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اس طرح کا کام کرنا گھٹیا حرکت ہے۔ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ انجام کے لحاظ سے بھی بہت گندا کام ہے اور برا راستہ ہے۔ اس آیت میں 5ویں پارے کی سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ زمانے جاہلیت میں جو رسم چلی آ رہی تھی کہ باپ کا انتقال ہو گیا، ماں بیوہ ہو گئی، تو بیٹوں میں سے بڑا بیٹا ماں کو اپنی بیوی کی طرح رکھ لیتا، یہ گھٹیا رسم زمانے جاہلیت میں چلی آ رہی تھی۔ اور جاہلیت کا مطلب ہے کفر کا زمانہ، شرک کا زمانہ۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں منع کیا جو کافروں کے زمانے میں ہو چکا، کفر کی حالت میں جو لوگ گھٹیا کام کر چکے، اب اسلام آنے کے بعد یہ گھٹیا کام مت کرو۔ اپنی ماؤں کے ساتھ جن سے تمہارے باپ نے دادا نے نکاح کیا ہے، پوتے کا دادی سے نکاح حرام ہے، بیٹے کا ماں سے نکاح حرام ہے، اوپر تک کوئی بھی پیڑھی چلی جائے، نیچے تک چلی جائے، دادا پوتی سے، نانا نواسی سے نیچے تک چلے جاؤ، نکاح حرام ہے۔ یہ اللہ نے کب منع فرمایا؟ 1400 سال پہلے منع فرمایا۔ اس آیت میں غور کرو، جن رشتوں سے نکاح کو 1400 سال، جن رشتوں سے نکاح کرنے کو 1400 سال پہلے اللہ نے حرام اور ناجائز قرار دیا، گندا گھٹیا گھناؤنا کام قرار دیا ہے، نکاح حالانکہ جائز کام ہے، زنا نہیں۔ قرآن کی تعبیر ہے وَلَا تَنْكِحُوا، نکاح نہ کرو۔ نکاح تو کسی بھی معاشرے میں کوئی برا کام نہیں ہے، لیکن ان رشتوں سے جو ماں ہے، دادا دادی ہے، نانی ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ان رشتوں سے نکاح نہ کرو۔ بہن ہے، چاچی ہے، مامی ہے، جب تک ماموں چاچا زندہ ہیں، ان رشتوں سے نکاح نہ کرو۔ نکاح اگرچہ کہ شریعت میں ترغیب والا عمل ہے، نکاح آدھا دین ہے، نکاح کی ترغیب ہے، نکاح نبی کی سنت ہے، لیکن یہ رشتے حرام ہیں، یہاں پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب اندازہ کرو جن رشتوں سے نکاح کرنے کو شریعت حرام قرار دے رہی ہے، ان رشتوں سے زنا کیا جا رہا ہو تو کتنا گھٹیا کام ہے۔ جن رشتوں میں نکاح کرنا حرام ہے، ان رشتوں میں زنا اگر کیا جائے گا تو شریعت اسے کتنا عذاب میں مبتلا کرے گی اور کتنا گھٹیا کام ہوگا۔ زنا فی نفسی حرام ہے، نکاح فی نفسی حلال ہے، لیکن بعض رشتوں کو شریعت نے مقدس قرار دیا ہے، ان کا احترام رکھا جائے، انہیں سر پر رکھا جائے۔ ماں کا مقام کیا ہوتا ہے، خالہ کا مقام کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، دادا دادی کا مقام کیا ہے۔ ان رشتوں کے ساتھ اگر اس طرح کی نیت اور سوچ رکھی جائے گی تو پھر وہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔
جانوروں میں بھی شاید کوئی ایسا جانور ہو جو اپنی ہی ماں کے ساتھ صحبت کرتا ہو، بہت سے جانور وہ ہیں جو اپنے ماں اور باپ کے ساتھ اس طرح کی حرکت نہیں کرتے، لیکن انسان اگر اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہو تو کتنا گھٹیا کام ہے۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ کی نشانیوں میں سے، اس کی قدرت میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے انسانوں میں سے ہی جوڑا بنایا ہے تاکہ تم ان کے ساتھ سکون سے رہ سکو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس جوڑے میں اللہ نے مودت اور رحمت، محبت اور شفقت پیدا کی ہے۔ جوان جوڑا ہوتا ہے تو اس میں محبت ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے، اور بڑھاپے میں جب یہ پہنچ جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے رحم آ جاتا ہے۔ اب بڑھاپے میں شوق پورے کرنے نہیں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بڑھاپے میں شادی کرتا ہے تو پھر وہ تھوڑی پہلوان بن گیا، جوان ہو گیا، پھر اسے بچے جنم دینا ہے۔ بدتمیز قسم کا سماج ہے۔ اگر کسی آدمی کو 50 سال، 55 سال، 60 سال کی عمر میں شادی کا تقاضا ہو رہا ہے تو لوگ اس عمر میں شادی کرتے، یہ عمر ہے شادی کرنے کی، اس عمر میں شادی کیوں کی جاتی ہے؟ وہ دماغ میں تو لالو پہلے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پہلی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی ہے، اس کے بعد سے 13 سال تک اللہ کے نبی علیہ السلام، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پانے تک کوئی اللہ کے نبی نے شادی نہیں کی ہے۔ پھر جتنے نکاح ہوئے ہیں 55-52 سال کی عمر کے بعد سے ہو رہے ہیں۔ 52 سال سے لے کر 52-53 سے لے کر 63، ان 10 سال کی عمر میں اللہ کے نبی علیہ السلام 10 نکاح کر رہے ہیں۔ 10 سال کی عمر میں 10 نکاح کر رہے ہیں، تو تھوڑا تو دماغ میں ہونا چاہیے کہ اس عمر میں انسان نکاح کیوں کرتا ہے۔ اس عمر میں انسان نکاح خدمت کے لیے کرتا ہے۔ اب بہو سے وہ کام نہیں لے سکتا جو کام ایک بیوی سے لے سکتا ہے۔ اب بہو سے وہ باتیں شیئر نہیں کر سکتا جو ایک بیوی سے کر سکتا ہے۔ اور آج کے بیٹے تو ٹہرے ہی ایسے کہ نہ باپ کو ٹائم دینے تیار، نہ ماں کو ٹائم دینے تیار، نہ گھر کو ٹائم دینے تیار۔ اب وہ بوڑھا بیچارہ اس بڑھاپے کی عمر میں اکیلا ہے، تو اب اس حالت میں اسے شادی بھی نہیں، کوئی ٹائم دینے والا بھی نہیں، اس کی عمر کے لوگ انتقال ہو گئے، یہ اکیلا کیا وہ بت اور مورتی بن کر زندگی گزارے گا۔ کتنے صحابہ اکرام وہ ہیں جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد، ماں عمر والی ہونے کے بعد، خود بیٹوں نے رشتہ لگا کر اپنے ماں اور باپ کا نکاح کروایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جا کر فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے ماں کا نکاح کرا دیجئے، میرے باپ کا نکاح کرا دیجئے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو بے حیائی سمجھتے، فوراً صحابہ سے منع فرما دیتے کہ تم باپ کا نکاح کرانے چلے ہو، ماں کا نکاح کرانے چلے ہو۔ تو پھر بیوہ کون ہوتی ہے؟ وہ بھی تو کوئی بچے والی ہوتی ہے، وہ بھی تو کسی کی ماں ہی ہوتی ہے۔ تو بیوہ کو سہارا کون بنے گا؟ وہ بھی تو کوئی بچے والا ہی ہوتا ہے۔ شریعت کے کانسیپٹ کو سمجھے بغیر اپنے دماغ سے فیصلے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے جوڑا بنایا، اور اس جوڑے میں اللہ نے پہلی چیز سکون رکھا ہے۔ سکون رکھا ہے۔ یہ بڑی حکمت کی بات ہے کہ میاں بیوی بننے کے بعد ایک دوسرے کو جو تعلق ہوتا ہے، ہم سب اپنا گھر چھوڑ کے آئے ہیں، جمعہ کے لیے آئے ہوں، جماعت میں جاتے ہوں، کمانے جاتے ہوں، سفر میں جاتے ہوں، بزنس کے لیے جاتے ہوں، بیوی کو گھر میں کس بھروسے پہ چھوڑ کے جاتے ہیں؟ اس واسطے کہ وہ میری عزت کی حفاظت کرے گی، مجھے اس پر بھروسہ ہے، کسی غیر مرد عورت کو اندر داخل ہونے نہیں دے گی، اس بھروسے پہ آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے۔ اگر شادی کے بعد یہ بھروسہ نہیں رہا کہ میرے باہر جانے کے بعد ایرا غیرہ نتو خیرہ کوئی بھی گھس سکتا ہے، تو پھر کیا امن رہے گا گھر میں، کیا اعتماد رہے گا پھر گھروں میں؟ تو اللہ نے سکون جو رکھا ہے جوڑے میں رکھا ہے، اور جوڑے میں سکون کے لیے کیا چیزیں چاہیے آگے ذکر کی جائیں گی۔ دوسری بات اللہ نے ذکر کی ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اور یہ جوڑا جب جوان ہوتا ہے تو اللہ نے اس میں عشق کا مزاج رکھا ہے۔ اب شہوت بھی ہے، خواہش بھی ہے، صحبت بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے، یہ سب اللہ نے کب رکھا؟ جوانی میں رکھا ہے۔ تیسری بات اللہ نے فرمائی وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے اس میں رحمت رکھی ہے۔ رحمت کب ہوتی ہے؟ جب یہ جوڑا بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، اب ایک دوسرے کی کمزوریوں پر رحم کرتے ہیں، جوانی کی مشقتوں کو دیکھ کر۔ جوانی میں میرے شوہر نے میری خاطر کیا 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 ہے، جوانی میں میری بیوی نے مجھے کتنا ساتھ دیا ہے،
یہ سوچ کر انسان بڑھاپے میں اب ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے. یہاں پر شہوت نہیں ہوتی ہے، یہاں پر خدمت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو راحت پہنچانا ہوتا ہے. اسی واسطے اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ بوڑھے ہونے کے بعد انہیں آپس میں جدا نہ کریں. اماں کو تم رکھ لو، بابا کو میں رکھ لیتا ہوں، اماں کا تم خیال رکھو، باپ کا میں خیال رکھتا ہوں. نہیں، یہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ان دونوں کا قریب رہنا چاہیے، ایک دوسرے کی دکھ درد کو سمجھنے کے لیے ان دونوں کا قریب ہونا چاہیے. اب تقسیم کر لیں، پراپرٹیاں جیسے بانٹ رہے ہیں ویسے اولاد ماں باپ کو بانٹ رہی ہے کہ 6 مہینے ماں کو فلاں رکھے، 6 مہینے باپ کو فلاں رکھے، 3 مہینے باپ کو فلاں رکھے. اگر ماں باپ بھی بچوں کو ایسے ہی بانٹ دیتے کہ 6 مہینے میں پالوں گی، 6 مہینے تم پالو، 8 مہینے گورنمنٹ پالے گی، 8 مہینے GHMC والے پالیں گے، 8 مہینے فلاں اسکول والے پالیں گے، تو پھر انسان نہیں ہوتے، جانور کے بچے ہوتے. ماؤں نے جو شفقت سے پالا ہے، جو مشکلات میں سہارا دیا ہے، آج بچے بڑے ہونے کے بعد ان ماں باپ کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. اور تو اور افسوس اس بات سے ہوا، یہی بچے جو ماؤں کے سہارے پلے بڑے، ٹکڑوں پر جیے، بچپن سے حفاظت کی، پال پوس کر بڑا کیا، بہترین جگہ شادی کیے، اچھی تعلیم دیے، اچھا گھرانہ دیے، اب ماں باپ بوڑھے ہونے کے بعد ان کی پراپرٹی کی خاطر ماں بیٹے بیٹیاں ان کو سڑک پر لا رہی ہیں. بیٹیاں بیٹوں کے مقابلے میں ماں باپ سے زیادہ لگاؤ والی ہوتی ہیں، رحم کرنے والی ہوتی ہیں. ماں باپ کی کوئی بھی غم کی خبر سنے، بیٹے کے مقابلے میں بیٹی زیادہ تڑپ جاتی ہے. وہی بیٹیاں جنگل کی حیوان اور جانور بن جائیں اور پراپرٹی کی خاطر، گھر کی خاطر باپ کی ٹانگ توڑ دیں، باپ کو بے گھر کر دیں، کورٹ کچہری تک لے جائیں، اپنے باپ کا گھر ہڑپنے کی خاطر، لوٹنے کی خاطر وہ باپ کو بے گھر کر دیں. اور بوڑھا باپ اپنی ہی بیٹی سے اپنی چھت اور اپنا سہارا بچانے کی خاطر اسے پولیس اسٹیشن جانا پڑ رہا ہے، کورٹ کچہری جانا پڑ رہا ہے، چیف منسٹر کے پاس جانا پڑ رہا ہے کہ میری بیٹی قبضہ کر رہی ہے. لینڈ مافیا کوئی اب گنڈا اور درندہ نہیں ہے، کوک سے جنم لینے والی حرام قسم کے کام کرنے والی اولاد بن رہی ہے. اور یہ واقعات جب مسلمان سماج میں پیش آتے ہوں تو کس قدر شرمندگی کی بات ہے کہ آدمی جیتے جی اس کی پراپرٹی پر ملک کے وزیر اعظم کو بھی ہاتھ ڈالنے کا حق نہیں ہے. میری 100 گز کی زمین ہے تو وہ 100 گز کی زمین کوئی باپ کوئی ماں کا لال بھی نہیں چھین سکتا ہے. اولاد کیا چھینے گی، داماد کیا چھینے گا، بیٹیاں کیا چھینے گی. انسان اپنی محنت سے کمایا ہے، مرنے تک تو رہنے دو اس کے پاس، مرنے کے بعد خود بخود وہ وارثین میں منتقل ہو جائے گی. جیتے جی اولاد پراپرٹیاں چھین کر کھانا چاہ رہی ہے. کیسی اولاد ہے، کیسی تربیت ہے؟ حرام کھا کر کیا وہ اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو ایک تربیت دے سکتی ہے؟ تو تیسری بات اللہ نے فرمائی وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. آگے جو بات ہے خاندان کو بگاڑ دینے والی چیزیں، ان میں سے شادی کے بعد بھی اگر کوئی آدمی ناجائز تعلقات رکھتا ہے، زنا کرتا ہے، تو بھی اس سے خاندان بکھر جاتا ہے. اسے سمجھیں، شادی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ انسان شادی کرتا کیوں ہے؟ ظاہر سی بات ہے، شادی کرنے میں یہ بنیادی بات ہوتی ہے. ہزاروں مرد بیٹھے ہیں، ہزاروں عورتیں مارکیٹ میں ہیں، کیا ہر مرد کو یہ اختیار ہے کہ کسی بھی عورت سے جا کے منہ مار لے؟ ہر عورت کو یہ اختیار ہے کہ کسی بھی مرد سے اپنی خواہش پوری کر لے؟ نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں ہے. تو خواہشات تو دونوں کے اندر ہیں، لیکن کون کس سے اپنی خواہش پوری کرے گا، کانسیپٹ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، کیسے کرے گا، اس کے لیے شریعت نے ایک رول بنایا، قانون بنایا. دونوں خاندان کے لوگ راضی ہو جائیں، لڑکا لڑکی راضی ہو جائیں، شریعت کے مطابق نکاح کر لو، ایجاب قبول کر لو اور میاں بیوی بن کر زندگی گزارو. خواہش بھی پوری کرو، ضرورت بھی پوری کرو، کھانا نفقہ، نان، گھر، کپڑے، اناج، راشن، بیماری، ہر چیز میں ایک دوسرے کی سہولت دو، ساتھ میں رہو. اب یہ محبت جو بڑھے گی اس سے خاندان بنے گا. اور اگر کوئی دھابے پہ بیٹھی ہے، کوئی کٹے پہ بیٹھا ہے، اور کوئی کلب میں ہے، کوئی کہیں اور زنا کے اڈے پہ ہے، وہاں جاؤ اور منہ کالا کر کے آؤ، اس سے کیا خاندان بنے گا؟ کیا دکھ درد میں کوئی انسان شریک رہے گا؟ بلکہ ایسے درندے بھی ہیں جو زنا کے بعد جس سے زنا کیا اسے ختم ہی کر دیتے ہیں تاکہ ہم پر کوئی کیس نہ بنے. خواہش پوری کرنے کے بعد مار دیتے ہیں ظالم قسم کے لوگ.
وہ زیادہ اچھا ہے کہ جس سے چاہے منہ کالا کر لے اور دکھ درد میں ساتھ نہ رہے، اور یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے سے تعلق پیدا کر کے جائز طریقے سے زندگی بھر ساتھ نبھائے۔ نکاح اسی واسطے ہوتا ہے کہ جانوروں کی طرح جینا نہیں ہے، انسانوں کی طرح جینا ہے، تو ایک دوسرے مرد اور عورت کا نکاح کر کے زندگی بھر ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی شادی ہے، مرد کو عورت ملی ہے، عورت کو مرد ملا ہے، پھر بھی وہ ناجائز کام کر رہے ہوں، مرد کر رہا ہو یا عورت کر رہی ہو، تو سب سے پہلا نقصان اور گھٹیا گناہ جو ہوگا وہ اللہ کے نعمت کی ناشکری ہے۔ نعمت کی ناشکری کیا ہے؟ شادی یہ حلال کانسیپٹ ہے، حلال طریقے سے تمہیں بیوی ملی تھی، تم اس سے صحبت کر سکتے تھے، روزانہ کر سکتے تھے، جتنی بار چاہے مرضی اپنی خواہش پوری کرو، دونوں جب راضی ہیں، شادی ہے، میاں بیوی ہیں، کون بیچ میں منہ مارنے دخل دینے کے لیے آئے گا؟ حلال نعمت تمہیں نصیب ہے، بیوی کو شوہر نصیب ہے، رات گزار سکتے ہو، دن گزار سکتے ہو، پھر بھی تم حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف منہ مارنے کے لیے بھاگے، تو یہ اللہ کی دی ہوئی حلال نعمت کی ناشکری ہے۔ اسی واسطے معراج کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو عذابات دیکھے، ان میں ایک عذاب کا ذکر اللہ نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ ایک چند لوگ بیٹھے ہیں جن کے سامنے بدبودار گھٹیا قسم کا کیڑے پڑے ہوئے کیڑے پڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، اور ادھر بھی پاکیزہ اور صاف ستھرا تازہ گوشت رکھا ہوا ہے، لیکن یہ لوگ تازہ گوشت چھوڑ کر گھٹیا قسم کا بدبودار سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال رشتہ بیوی موجود ہونے کے باوجود بھی کسی غیر سے منہ مارتے ہیں اور تعلقات رکھتے ہیں، ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو نعمت کی ناشکری ہے۔ کتنے وہ نمازی بھی ہیں، داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، اور تو اور شرابی تو ہے ہی ہیں، جواری تو ہی ہیں، سود خور تو ہی ہیں، سود وصول کرنے کے لیے جوئے میں ہار جانے کی وجہ سے بیویوں کو حوالے کرنے والے درندے بھی موجود ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی مسجد کو آتا ہو، نمازی بھی ہو، اس کے باوجود بھی ان گھٹیا حرکتوں میں مبتلا ہو، تو کس قدر افسوس کی بات ہوگی۔ نماز تو تمہیں اس برائی سے روک دینا چاہیے تھا، اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکنے کے بعد تو کہیں اور منہ مارنے جانا نہیں چاہیے تھا۔ نعمت کی ناشکری ہے۔ دوسرا گھٹیا گناہ یہ ہوگا کہ انسان کی گندی فطرت کی علامت ہے کہ اس کے پاس پاکیزہ رشتہ موجود ہے، حلال تعلق موجود ہے، پھر بھی یہ ناپاک اور زنا کی طرف جا رہا ہے۔ تو اب سوچو کہ یہ اپنی حلال پاکیزہ بیوی ہوتے ہوئے کسی اور بازاری عورت کے پاس جا رہا ہے، تو وہ عورت کتنی پاکیزہ ہوگی جو آج اس کو رات گزارنے کے لیے ٹائم دے رہی ہے، تو کل کسی اور کو دے گی، پرسوں کسی اور کو دے گی۔ تو جو ایسی گندی سوچ والی عورت کے پاس جا رہا ہے، وہ کتنا بڑا پاکیزہ ذہن کا ہوگا، وہ کتنا بڑا پاک دامن ہوگا۔ پتہ چلا انسان کی فطرت ہی گھٹیا اور گندی ہو چکی ہے کہ وہ گندی عورتوں کی طرف ہی مائل ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں 18ویں پارے میں اللہ نے اسے فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ رشتے اللہ نے پاکیزہ لوگوں کے لیے رکھے ہیں، اور خبیث اور گھٹیا قسم کے رشتے اللہ نے گھٹیا لوگوں کے لیے رکھے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، خنزیر کہاں پنپتا ہے؟ خنزیر اپنا جینا بسر کرنے کے واسطے وہ مرغیوں میں آ کے نہیں پلتا ہے، وہ خنزیروں میں ہی پلتا ہے۔ کتا اپنا گزر بسر کرنے کے لیے چوہے، بلی، کبوتروں میں آ کے نہیں پلتا ہے، وہ کتوں میں ہی پلتا ہے۔ جو جس برادری کا ہے وہ وہی منہ مارنے جا رہا ہے۔ پتہ چلا حلال رشتہ ہونے کے باوجود بھی حرام کی طرف جا رہا ہے، تو اس کی فطرت میں حرامی پن ہے، اس واسطے وہ ادھر مائل ہو رہا ہے۔ تیسرا گناہ یہ ہوگا امانت میں خیانت کرنا۔ شادی کے بعد عورت کے ذمے شوہر کے مال کی، عزت کی، گھر کی، بچوں کی حفاظت عورت کے ذمے ہے، اور شوہر کے ذمے عورت کی حفاظت ہے، اس کی امانت ہے۔ اب ایک دوسرے کی امانت کا خیال نہیں رکھے، ظاہر سی بات ہے میاں بیوی بننے کے بعد ہم گاڑی پر جا رہے ہوں، کوئی آ کر ہماری بیوی کو چھیڑے، غصہ کس کو آئے گا؟ شوہر کو غصہ آئے گا۔ اگر غصہ نہیں آیا کیا مطلب ہوا؟ مجھے تو نہیں چھیڑ رہا ہے، وہ عورت کو چھیڑ رہا ہے، وہ دیکھ لے اس کا کام، مجھے کیا کرنا ہے؟ رشتہ باقی نہیں رہا۔
تم اپنی بیوی کو بیوی نہیں سمجھے، اسی واسطے حفاظت کرنے نہیں جا رہے ہو، اسی واسطے بچانے نہیں جا رہے ہو. تو یہ ایک دوسرے کی حفاظت کرنا یہ امانت کا حصہ ہے. جیسا چھیڑنے کے لیے آیا شوہر بچانے جائے گا، ایسے ہی شوہر گھر پر نہیں ہے، بیوی کے گھر پہ کوئی دوسرا آ رہا ہے، اب خود کو بچانا عورت کی ذمہ داری ہے. کیونکہ اگر شوہر ہوتا تو وہ بچاتا مجھے، اب میرے گھر میں میں کسی کو آنے نہ دوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیویوں کو یہ تاکید فرمائی ہے کہ تمہارے گھر میں، یعنی جس شوہر کے ساتھ تم رہتے ہو، اس گھر میں شوہر جن مردوں کے آنے کو پسند نہیں کرتا کہ فلاں فلاں ہمارے گھر میں نہیں آنا، مجھے اس پر بھروسہ نہیں ہے، اب شوہر نہیں ہے تو بیوی کی ذمہ داری ہے کہ ان مردوں کو گھر میں آنے نہ دے. حتیٰ کہ اگر شوہر یہ بول دے کہ تمہارا بھائی گھر میں آنا مجھے پسند نہیں ہے، میں جب ہوں تب آئے ٹھیک ہے، میرے غیر موجودگی میں آنا پسند نہیں ہے، بیوی کو اجازت نہیں ہے کہ بھائی شوہر کی غیر موجودگی میں بھائی کو گھر پہ بلائے. حالانکہ رشتے میں کوئی خرابی نہیں ہے، بھائی ہے، وہ کیسے بری نظر رکھے گا، لیکن شوہر سے رشتہ خراب ہو سکتا ہے، تو اس رشتے کی حفاظت کرو. اب چچیرے، ممیرے، خلیرے، کالج لائف میں ملا ہوا دوست، بوائے فرینڈ، اس کو گھر میں آنے کی اجازت کوئی عورت کیسے دے سکتی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. نیک عورتیں، پاک دامن عورتیں، قناعت پسندی کے ساتھ جینے والی عورتیں کون ہیں؟ جو حافظات للغیب، شوہر کی غیر موجودگی میں خود کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں. اور چوتھا نقصان یہ ہے شادی کے بعد بھی، چوتھا گناہ یہ ہے شادی کے بعد بھی اگر تعلقات رکھے جاتے ہوں تو یہ بدترین قسم کا ظلم ہے جو نسل میں چلے گا. شادی کے بعد عورت اگر کسی غیر مرد سے تعلق رکھے، مرد کسی غیر عورت سے تعلق رکھے، تو یہ تعلق چھپے گا نہیں. کان کھول کے ہر ایسے مرد عورت کو سن لینا چاہیے، ہم چھپا کر کچھ بھی کرنا چاہیں گناہ چھپے گا نہیں. بالخصوص زنا اللہ خود بخود پھیلا کر رکھ دیتے ہیں. ان کے خاندان میں کسی نہ کسی کو پتہ چلے گا، پڑوس میں کسی نہ کسی کو پتہ چلے گا، ان کی اولاد تک یہ بات پہنچے گی. پھر ہوتے ہوتے بعض مرتبہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ باپ نے شراب پینے کی عادت چن لی ہے، بیٹوں میں سے کوئی نہ کوئی شرابی بنے گا، کوئی نہ کوئی شرابی بنے گا. لوگ بولتے ہیں باپ کی عادت پڑی ہے، باپ کی عادت پڑی ہے. ایسے ہی باپ نے اگر زنا کی عادت چن لی تو بیٹوں میں سے کوئی نہ کوئی زانی بنے گا. باپ کی روش پر اولاد چلتی ہے تو یہ ایسا بدترین ظلم ہے کہ بعد میں خاندان میں یہ گناہ منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس واسطے اور شریعت منع کرتی ہے کہ شادی کے بعد اس طرح کا کوئی تعلق نہ رکھا جائے. دیکھیں، شادی کے بعد عورت اپنے شوہر کے علاوہ ہر انسان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے اور اس کی پاک دامنی کی علامت ہے. بدکرداری خواہ کسی بھی مذہب میں ہو وہ جائز نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ہندو دھرم میں لکھا ہے منوسمرتی باب نمبر 8، اس میں لکھا ہے کسی پرائی عورت کو تحفہ نہ دینا، گفٹ نہ دینا، اور اس کے زیورات یا کپڑوں کو ہاتھ نہ لگانا، اس کی چارپائی پر نہ بیٹھنا، یہ بدکاری اور زنا میں داخل ہے. منوسمرتی باب نمبر 8 میں لکھا ہے. جو لوگ قانون بنا رہے ہیں اور لیونگ پاس کر رہے ہیں اور ناجائز تعلقات کو پرموٹ کر رہے ہیں، ویڈیوز، فلم، سیریل بنا رہے ہیں، انہیں کم از کم اپنا مذہب تو پڑھ لینا چاہیے کہ غیر عورت کو تحفہ دینا، گفٹ دینا یہ بدکاری لکھا ہے. کپڑوں کو ہاتھ لگانا بدکاری لکھا ہے. اور عیسائی مذہب میں یہودی مذہب میں دیکھ لیں، جو یہودی ظالم درندہ اسرائیل اور امریکہ فلسطین اور غزہ پر درندہ بنا ہوا ہے اور سوشل میڈیا اور میڈیا کو ہاتھ میں لے کر پوری دنیا کو نچا رہا ہے، ان درندوں کی جو نصیحتیں ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لکھا ہے کہ بیگانی عورت کے ہونٹ شہد کی طرح میٹھے ہوتے ہیں، چہرہ تیل کی طرح چکنا ہوتا ہے، مگر انجام 2 دھاری تلوار کی طرح ہوتا ہے. جو اس کی طرف قدم بڑھائے گا وہ قدم موت کی طرف جائیں گے. عورت کے ہونٹ شہد کی طرح میٹھے ہوں گے، چہرہ تیل کی طرح چکنا ہوگا، لیکن اس کی طرف جو تعلقات کا قدم بڑھائے گا انجام موت ہوگا، یعنی ذلت کی زندگی ہوگی. اس مذہب میں بھی منع ہے.
اور اسلام تو اسلام پاکیزہ مذہب ہے. ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. انہ کان فاحشہ, یہ بہت گھٹیا کام ہے, بہت گھناؤنا کام ہے, جانوروں سے بھی گھٹیا حرکت ہے. اور شادی کے بعد تو اللہ نے اس تعلق کی سزا بڑھا دی ہے. غیر شادی شدہ لڑکا لڑکی اگر زنا کر لیں, اسلامی حکومت ہو, قاضی کے سامنے یہ مقدمہ آئے اور ثابت ہو جائے تو پھر 100 کوڑے لڑکے کو بھی 100 کوڑے لڑکی کو بھی مارے جائیں گے. اور اگر شادی کے بعد مرد اور عورت آپس میں زنا کر لیں, قاضی کے پاس مقدمہ آئے اور شرعی گواہوں سے یا کسی شرعی طریقے سے ثابت ہو جائے تو پھر اس مرد کو بھی اس عورت کو بھی کھلے میدان میں کمر تک گاڑ کر, عورت ہو تو سینے تک گاڑ کر, تو اسے پتھروں سے ایسے اتنی دیر تک مارے جاتا رہے گا جب تک کہ وہ دونوں کی جان نہ نکل جائے اور مر نہ جائیں. اب آپ اندازہ کر لیں, پتھروں سے مار مار کر ختم کر دینا کتنا بڑا جرم لگے گا, کتنی بڑی سزا لگے گی. لیکن شریعت اس میں کوئی مساہلت برداشت نہیں کرتی ہے, کوئی مفاہمت نہیں, کوئی سمجھوتا کمپرومائز نہیں, اس واسطے کہ زنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ پورے سماج کو برباد کر دے گا. یہ سزا کی شدت, جرم کی شدت کو بتاتی ہے کہ جرم بھی بڑا ہے, کرائم بڑا ہے, تو اس واسطے سزا بڑی دی جا رہی ہے. شادی کے بعد عورت سے ناجائز تعلقات رکھنے کا پہلا نقصان جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ شادی کے بعد بھی اگر تعلقات بڑھیں گے تو نکاح کی شرح کم ہوتی چلی جائے گی. لوگ نکاح کو اب ترجیح نہیں دیں گے. ظاہر سی بات ہے, نکاح کو جب ترجیح نہیں دیں گے تو خاندان کم ہونا شروع ہو جائے گا. وجہ کیا ہے, نکاح کو کیوں ترجیح نہیں دیں گے؟ شادی کے بعد بھی میری بیوی میری نہیں رہی, میرا شوہر میرا نہیں رہا, شادی کے بعد بھی میرا شوہر کسی کا بھی ہو سکتا ہے, میری بیوی کسی کی بھی ہو سکتی ہے. تو پھر ہر آدمی سوچے گا پھر بیوی بنانا ہی کیوں, پھر شوہر بنانا ہی کیوں؟ بیوی بناؤں تو گھر دو, کپڑے دو, خرچہ دو, بیماری میں علاج کراؤ, یہ سب کرو, 15 منٹ آدھے گھنٹے کی خواہش کی خاطر اتنے سب پالو. ہاتھی پالنا ہر آدمی کی ہمت ہے, تو پھر عورت کو ہر آدمی ہاتھی سمجھے گا. گھومنا تو ہاتھی پہ بیٹھ کے مہینے میں 6 مہینے میں ایک بار ہوگا شو کرنے کی خاطر, لیکن چارہ جو کھلانا ہے, گھر جو رکھنا ہے, عورت کو ہاتھی سمجھ کر خرچہ برداشت نہیں کرے گا. اور پھر اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے, جیسے مشہور ہے ظالم درندوں نے جو مشہور کر رکھا ہے, چائے پینے کے لیے آدمی بھینس نہیں پالتا, اس لیے صحبت کرنے کی خاطر آدمی عورت نہیں پالتا. ہوٹلوں میں چائے مل جاتی ہے, کلبوں میں اڈوں میں عورتیں مل جاتی ہیں. اب زنا عام ہونا شروع ہو جائے گا. جب شادی کے بعد بھی اگر ناجائز تعلقات رکھے جائیں گے تو پھر شادی کی شرح کم ہو جائے گی, نکاح کرنے کو لوگ ترجیح نہیں دیں گے. یہی بیماری یورپین کنٹریز میں عام ہونا شروع ہوئی. آپ اندازہ کر لیں, برطانیہ 2010 کی رپورٹ ہے, اب تو 15 سال آگے بڑھ گئے, اب وہ کہاں پہنچ چکا ہوگا. 2010 میں برطانیہ کی رپورٹ یہ ہے, وہاں پر 45% لوگ ہی شادی کرتے ہیں, یعنی 55% لوگ زنا کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. اسپین اور اٹالی کی رپورٹ ہے 36% لوگ ہی شادی کرتے ہیں. اس کا مطلب ہوا کہ 75% کے 65% کے قریب لوگ وہاں پر زنا کرتے ہیں. فرانس اور بیلجیم کی رپورٹ ہے کہ لوگ 39% ہی شادی کرتے ہیں, تو مطلب ہوا 61% لوگ وہاں پر زنا کر رہے ہیں. جرمن کی رپورٹ ہے 47% لوگ ہی وہاں پر شادی کرتے ہیں, تو مطلب یہ ہوا کہ 70% کے قریب لوگ وہاں پر زنا کرتے ہیں. ہائی لینڈ کی رپورٹ ہے کہ وہاں پر 45% لوگ شادی کرتے ہیں, تو مطلب وہ 65% لوگ زنا کرتے ہیں. اب 15 سال آگے بڑھ گئی دنیا, تو اب نکاح کی شرح کا کیا عالم ہوگا؟ جب نکاح ہی نہیں ہوا تو خاندان کہاں رہے گا, بچے کہاں ہوں گے, دادا نانی چاچا ماموں خالہ کہاں ملیں گے؟ اب رشتہ داریاں ختم, جیسے خواہشات پورے ہو گئے, موت کی کثرت شروع. اب کیا واسطے جئیں, کس کی خاطر جئیں؟ بچوں کی خاطر جئیں؟ بچے تو ہے نہیں, جو بھی ہیں وہ حرام کے ہیں, وہ میرے نہیں ہیں, وہ کسی اور کے ہیں. جو اب اس طرح لوگ جب خواہشات پوری ہو گئے, 40 سے 50 سال میں ہر آدمی مرنے کو جی کرتا ہے. ہر آدمی اب مرنا نہیں چاہتا,
نشے کا عادی، اب نشے سے رات گزارے گا، اب وہ انسولن جو شوگر کی لی جاتی ہے، نیند کی اور نشے کی انسولن لے کر وہ رات گزارے گا۔ انسان اب انسان نہیں رہے گا، وہ موت کے انتظار میں رہے گا۔ پہلا نقصان ہوتا ہے جب نکاح کم ہو گیا، اور ظاہر سی بات ہے عورتیں اس میں سب سے زیادہ سوسائڈ کرتی ہیں۔ کیوں؟ عورتوں کا حسن جلدی کم ہو جاتا ہے۔ 40 سال کی عمر میں ہی عورت حسین نظر نہیں آتی ہے، 40 سال کو پہنچتے پہنچتے بچے ہونا بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن اسے جینا اور 25 سال ہے، 60 سال 70 سال جینا ہے۔ 40 سال میں حسن ختم ہو گیا، جہاں حسن ختم ہو گیا اب کوئی منہ لگانے والا نہیں ہے، کوئی مانگ پوری کرنے والا نہیں ہے۔ اب چاہے اڈوں پہ بیٹھو، چاہے دھابوں پہ بیٹھو، چاہے کلبوں میں جاؤ، ہر کوئی آدمی 18 سال 20 سال کی لڑکی کو چاہ رہا ہے۔ اب 40 سال کی لڑکی کو جاب دینے بھی کوئی تیار نہیں ہے، جاب کے لیے بھی حسین لڑکی چاہیے، جوان لڑکی چاہیے۔ نہ جاب ملنے تیار، نہ خاندان ہے، نہ شوہر ہے، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، کوئی نہیں ہے، تو عورتوں کے سوسائڈ کی خبریں زیادہ آتی ہیں۔ اور اگر اللہ نے توفیق بخشی تو یورپین کنٹریز میں مسلمان بننے کی رپورٹ میں جو ریشو زیادہ بڑھتے جا رہا ہے الحمدللہ، اس میں سب سے زیادہ عورتوں کا ریشو ہے، کہ خواتین سب سے زیادہ اسلام قبول کر رہی ہیں۔ اب انہیں لگ رہا ہے کہ یہ سہارا اور صرف اسلام میں ہے، عزت صرف اور صرف اسلام میں ہے، تو اسلام کی طرف مائل ہو رہی ہیں۔ تو پہلا نقصان نکاح کی شرح کم ہونا شروع ہو جائے۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا، نکاح کے بعد بھی اگر زنا کی اجازت باقی رہی تو میاں بیوی کا رشتہ مضبوط اور مستحکم نہیں رہے گا، بے اعتمادی پیدا ہو جائے گی، طلاق کے واقعات زیادہ بڑھتے جائیں گے، مرد عورت ایک دوسرے سے ذہنی تناؤ، ذہنی ٹینشن اور نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ماں کی ممتا سے، باپ کی شفقت سے بچے محروم ہو جائیں گے۔ کیسے؟ شادی کے بعد بھی بیوی کسی کے پاس جا سکتی ہے، بعد میں شوہر کو پتا چلا کہ میرے پاس جو بچہ ہے وہ تو میرا نہیں ہے، وہ کسی اور کا ہے، تو اب اس کی غیرت کہاں گوارا کرے گی کہ کسی اور کے بچے کا خرچہ میں برداشت کروں، میں اسکول پڑھاؤں، میں اسے کپڑے دلاؤں، میں اس کا خرچہ دوں، میں اس کی شادی کروں۔ اب بچے کا خرچہ دینے سے بند۔ اب بیوی کی جب بچلنی دکھی تو بیوی کو چھوڑ کے چلا گیا، اب یہ عورت بچوں کو لے کے سڑک پہ آ گئی۔ کوئی تو وجہ ہوگی کہ برقع پہنی ہوئی خواتین 3-3 4-4 بچوں کو لے کر رات میں عشاء کے بعد مغرب کے وقت سڑک پر، ہوٹلوں پر، مسجدوں پر 3 بچوں کو، دودھ پیتے بچے کو لے کر بھیک مانگنے کے لیے سڑک پر نکلی ہے۔ کہاں ہے شوہر اس کا؟ کہاں ہے سسرال اس کا؟ کہاں ہے ماں باپ اس کے؟ خاندان کہاں ہے اس کا؟ کیوں وہ سڑک پر آ گئی معصوم بچوں کو لے کر؟ پتہ چلا کسی نہ کسی کی وجہ سے جو اندر ہوا ہے، سڑکوں پر عورتیں آ رہی ہیں، چھوٹے معصوم بچوں کو لے کے آ رہی ہیں۔ اب وہ 10 روپے کے خاطر، 20 روپے کے خاطر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والی، کوئی کہے وہی گندے نالی کا کیڑا، کوئی کہہ دے کہ 2000 روپے دوں گا میری خواہش پوری کرو، 10 روپے کے خاطر روڈ پہ بیٹھنے والی بازو کیوں نہیں جانے تیار ہو جائے گی؟ گندی حرکتیں اور گندے خیالات اور گندے اعمال پھیلنا شروع ہو جائیں گے۔ نکاح کا یہ رشتہ مستحکم نہیں رہے گا اگر شادی کے بعد بھی تعلقات رہیں گے۔ تیسرا نقصان یہ ہوگا، شادی کے بعد بھی تعلقات سے مرد کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے تو نوبت قتل تک آتی ہے۔ ہندوستان میں آج بھی الحمدللہ یہ قانون اگرچہ کہ 2018 27 ستمبر کو پاس ہوا کہ شادی کے بعد بھی لڑکی عورت کسی سے بھی تعلق رکھ سکتی ہے، مرد کو بولنے کا اختیار نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے ججوں کو چاہیے تھا کہ وہ یہاں تک کہہ دیتے کہ ہمارے ملک کی ڈکشنری میں شرم حیا نام کا کوئی لفظ نہیں ہے، شرم حیا نام کا کوئی لفظ نہیں ہے، پردہ نام کا کوئی لفظ نہیں ہے، سب بے شرم بے حیا ہیں۔ یہ بھی لکھ دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں، پوچھنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے شادی کے اب۔ لیکن الحمدللہ چاہے کوئی بھی مذہب کا ہو، ہندو دھرم کا ہی کیوں نہ ہو، جب پتہ چلا کہ بیوی کے کسی سے تعلقات ہیں، بدگمانی پر قتل کر رہا ہے۔ اگرچہ کہ بدگمانی پر قتل کرنا یہ درست نہیں ہے، لیکن یہ قتل تک لایا کس نے؟ اس آزادی نے لایا۔ اور پھر اس قتل کے بعد انجام کیا ہوا؟ بیوی قبرستان گئی، شمشان گھاٹ گئی اور شوہر جیل گیا۔ اب ان بچوں کا کیا ہوگا؟ نہ باپ ملا نہ ماں ملا، خاندان ختم۔ کس وجہ سے؟ شادی کے بعد بھی زنا جائز ہونے کی وجہ سے۔ اب ان بچوں کا کوئی سہارا نہیں، انہیں کون پالے گا؟ دادا دادی پالیں گے، نانا نانی پالیں گے، لیکن ماں باپ کا جو پیار ہے وہ نہیں ملے گا، تو اب یہ بچے کیسے پروان چڑھیں گے؟
اب جب وہ بچے بڑے ہونے کے بعد معلوم ہوگا تمہاری ماں کو کس نے مارا؟ ہمارے باپ نے مارا۔ کیوں مارا؟ اس واسطے کہ ہماری ماں نے فلاں کے ساتھ منہ کالا کرنے گئی تھی۔ اب وہ مری ہوئی ماں کا جو محبت اور غم دل میں ہونا چاہیے، ان بچوں کے دل میں اس مری ہوئی ماں کے لیے بھی کوئی محبت نہیں رہے گی۔ یہ سب کہاں سے ہوا؟ شادی کے بعد بھی غلط تعلقات کے نتیجے میں۔ چوتھا نقصان یہ ہوگا رشتہ نکاح کے رشتے کا تقدس ختم ہو جائے گا۔ نکاح بہت مقدس چیز ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ نکاح پر انسان خوش ہوتا ہے۔ ابھی بھی دیکھ لو جتنے کنوارے ہیں، اگر انہیں بولا جائے جمعہ کے بعد آپ کا نکاح ہے تو جمعہ سے پہلے کتنا بن سور کے آئیں گے۔ بلکہ نکاح میں کیسے بن سور کے رہتے ہیں، نکاح کا جوڑا الگ، سیڑھیوں سے اترنے کے بعد کا جوڑا الگ، فنکشن ہال میں آنے کا الگ، دلہن کے پاس جانے کا الگ، دوسرے دن کا الگ، جمعگیوں کا الگ، جنازے کا الگ، گود بھرائی کا الگ، منہ چھپائی کا، منہ دکھائی کا الگ۔ کیسے مزے کی زندگی سے رہتے ہیں نوجوان جوڑوں کا حال۔ اب وہ خوشی کس بات کی ہے؟ نکاح ہو رہا ہے۔ اور اگر کہے تمہارا زنا ہو رہا ہے تو پھر وہ منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہے گا۔ اگر پتہ چل جائے کہ تم نے فلاں کے ساتھ انٹیمیٹ کیا ہے اور ناجائز تعلقات رکھا ہے تو وہ منہ چھپا کے بھاگے گا۔ پتہ کس پر؟ فخر انسان نکاح پہ کرتا ہے، اور 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، جتنے ہوتے جائیں گے اتنا فخر بڑھتا جائے گا۔ لیکن ہے وہ نکاح جس پر فخر بڑھے گا، اور زنا ایک بھی ہو تو آدمی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ خرچہ دینے میں بھی خوشی ہے۔ بیوی اور شوہر ایک دوسرے، کہاں جا رہے ہو؟ سسرال جا رہا ہوں، یہ خوشی سے کہہ سکتا ہے۔ بچے کہہ سکتے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ ننیال جا رہے ہیں، ماموں کے یہاں جا رہے ہیں، خالہ کے یہاں جا رہے ہیں۔ اور اگر کہیں کہ بھئی جس سے ہمارے ابا زنا کیے تھے ان کے پاس جا رہے ہیں، کہیں گے، منہ کہنے کے قابل رہے گا۔ نکاح یہ فخر کے قابل چیز ہے۔ خسر ہے، داماد ہے، سالہ ہے، سالی ہے، یہ سب رشتے کہاں ملتے ہیں؟ نکاح سے ملتے ہیں۔ یہ سب نکاح کی بدولت ہے۔ اگر پتہ چلا بیٹے کو کہ میرا باپ اماں ہونے کے باوجود بھی غلط تعلقات میں رات گزارتا ہے، اولاد کو پتہ چلا کہ میری ماں باپ ہونے کے باوجود بھی غلط مردوں کے ساتھ تعلقات گزارتی ہے، رات گزارتی ہے، تو پھر ان بچوں کے دل میں باپ کا جو احترام ہونا چاہیے، ماں کی جو عظمت ہونی چاہیے، وہ نہیں رہے گی۔ یہ رشتے نکاح کا تقدس ختم ہو جائے گا۔ اسی واسطے شادی کے بعد تعلقات کو حرام اور ناجائز بڑی سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔ اور دیکھیں آج کل جو مغربی حال ہو چکا ہے، گزشتہ جمعہ بھی شاید عاجز نے عرض کیا، ایسے ویڈیوز اور فلم بنائے جا رہے ہیں جس میں ویڈیوز اور فلم بنانے والے لڑکا لڑکی، مرد عورت خود کو ماں کہتی ہے، یہ اپنے آپ کو بیٹا کہتا ہے، ماں اور بیٹا دونوں زنا کرتے ہوئے ویڈیوز بناتے ہیں، بھائی بہن زنا کرتے ہوئے ویڈیوز بناتے ہیں، سالی اور داماد زنا کرتے ویڈیوز بناتے ہیں۔ اس طرح کے جو مقدس رشتے ہیں جن کا احترام دل سے کرنا چاہیے تھا، ویڈیوز میں ان کو زنا پر لا کر دکھایا جاتا ہے۔ اور نوجوان رات کی تنہائیوں میں وہ زنا کے ویڈیوز، بالخصوص جس میں باتیں کرتے ہوئے سنائی بھی دے، ان کی آوازیں بھی آتی رہے، رات رات دیکھ کر جب وہ صبح سو کر اٹھتا ہے تو اپنی ماں کے پر بھی وہی گندی نظر ڈالتا ہے، اپنی بیٹی پر وہی گندی نظر ڈالتا ہے، اپنے رشتوں پر وہی گندی نظر ڈالتا ہے۔ یہ بدکاری جس سے ہم نے شروع میں عرض کیا، ان رشتوں کا تقدس اتنا ہے، نکاح بھی اللہ نے یہاں پر حرام کیا ہے، وہاں پر سماج زنا کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو آپ بتائیے کیا رشتوں کا تقدس باقی رہے گا، کیا احترام باقی رہے گا؟ یہ بہت گھٹیا چیز ہے۔ اس سلسلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ اس شادی کے بعد بھی بدکاری کے اسباب نمبر 1 گنا دیے جاتے ہیں۔ پہلا سبب اللہ کا ڈر نہ ہونا، اسے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف نہیں ہے۔ میں مسلمان ہوں، میں کوئی دہریہ نہیں ہوں، میں ایتھکس نہیں ہوں جو خدا کو نہیں مانتا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں غلام ہوں، پیدا کیا گیا ہوں، اس کے سامنے پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ آج وقتی جذبات پورے کرنے کی خاطر شادی کے بعد بھی فلاں مل گئی، فلاں مل گیا، اس لیے پورے کر لیے، وقتی جذبات کی خاطر گناہ کر بیٹھا، لیکن اس کے جو اثرات خاندانوں میں منتقل ہوں گے وہ نہیں سوچ سکا۔ دوسرا سبب پردہ، حیا، نظر کی حفاظت کا نہ ہونا۔ جب بیوی ہے گھر میں، باہر نظر ڈالا کیوں؟ شوہر گھر میں ہے تو باہر نظر ڈالی کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کروڑوں رحمت اور درود نازل فرمائے، کیا کیا رہبری اس نبی نے ہمیں دی ہے۔ 23 سال کی زندگی میں ایک ایک واقعہ، ایک ایک عمل قیامت تک کے لیے نمونہ بنا کے چھوڑ دیا۔ باہر نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
اتفاقاً کسی عورت پر نظر پڑ گئی، واپس آئے، گھر میں زوجہ مطہرہ بیٹھی ہیں سہیلیوں کے ساتھ، اشارے سے اندر بلایا اور اپنی زوجہ کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رشتہ ازدواجیت کا کام مکمل کیا، اور پھر فرمایا کہ میں باہر نکلا، اتفاقاً نظر پڑ گئی تو مجھے اپنی بیوی کا خیال آیا تو میں گھر آ کر وہ خواہش پوری کیا۔ کیا تعلیم دی ہے اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام امت کو بتایا کہ باہر نکلنے کے بعد اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہوں تو آ جاؤ، گھر میں تمہارے لیے اللہ نے حلال رشتہ رکھا ہے۔ اور آج کا نوجوان موبائل فون میں حرام رشتے دیکھ کر گھر کی عورت کو چھوڑ کر باہر جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو باہر سے گھر آئے تھے حلال کی طرف، اور نوجوان گھر میں بازو بیوی ہونے کے باوجود بھی حرام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ حیا اپنے اندر پیدا کرو، بیویوں میں ہو، مردوں میں ہو۔ تیسری وجہ اس گناہ کی، بیوی شوہر کے آپسی حقوق میں کوتاہی کرنا۔ آج کل کے جو نوجوان مرد ہیں، لڑکے ہیں، شادی ہونے والے یا شادی شدہ، کبھی کبھار وہ ویڈیوز بھی دیکھ لو ڈاکٹروں کے، کبھی کبھار حکیموں سے مل لو کہ شادی کے بعد اگر آدمی گندی فلمیں دیکھتا ہے تو اس سے کتنی مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے، شادی کے بعد انسان نشہ کرتا ہے تو کتنا مردانہ کمزوری کم ہو جاتی ہے، شراب پیتا ہے تو کتنا مردانہ کمزوری کم ہو جاتی ہے۔ ان واقعات کے بڑھنے میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ مرد اپنی بیوی کو مطمئن نہیں کر پاتا ہے تو عورتیں غیر کی طرف بڑھ جاتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں درمیان میں، یہ پورے 100% مسلمانوں کے گھر کا حال نہیں ہے، 100 میں سے ہو سکتا ہے 10% ہی ہوں، تو 90% الحمدللہ ہو پاک دامن ہے، لیکن یہ 10% برائی بھی اتنی بڑی برائی ہے 90% کو بھی بے حیا اور بے شرم بنا دے گی۔ ہر مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی مردانہ طاقت کی حفاظت، جو چیزیں اس کو کمزور کر دینے والی ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا، ہم تو کسی کے گلی اور گھر میں گھس کے تو واقعات نہیں دیکھتے، لیکن ہمارے دارالفتاء میں جب یہ سوال آیا، ایک مسلمان خاتون یہ پوچھتی ہے میرا شوہر نشہ کرتا ہے اور مجھے مطمئن نہیں کر پاتا، شریعت میں 4 رکھنے کی شوہر کو اجازت ہے، تو جب مجھے شوہر مطمئن نہیں کر سکتا تو کیا میں ہوتے ہوئے اپنے شوہر کے کسی غیر کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ مجھے اجازت نہیں ہے؟ ایک مسلمان خاتون پوچھتی ہے، تو آپ بتاؤ نوبت کہاں تک پہنچی ہے؟ اس کے اندر اللہ کا ڈر تھا تو اس نے مفتی صاحب کو سوال لکھ بھیجا، اگر اس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا تو سوال نہیں کیا کیا ہو چکا ہوتا۔ یہ تیسرا سبب ہے کہ مردانہ کمزوری کی وجہ سے عورتوں میں زنا پھیلتا ہے۔ اور چوتھا سبب ہے، ظاہر سی بات ہے، ہر انسان جانتا ہے اگر پیٹ گھر میں نہیں بھرے گا تو ہوٹل میں جا کے کھائے گا، گھر میں اتنا کھانا دو کہ پیٹ بھر جائے، اگر نہیں بھرے گا تو آدمی کہیں نہ کہیں سے اپنی بھوک مٹائے گا۔ چوتھا سبب ہے بری صحبت اور برا ماحول، مردوں کی دوستی، نوجوانوں کی دوستی، گندے دوست، زانی قسم کے دوست، بیٹھے جب بھی کٹوں چبوتروں ہوٹلوں پر تذکرے زنا کے کرتے ہیں، تذکرے ناجائز تعلقات کے کرتے ہیں، اچکاتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، تو بھی ایک بار کر کے دیکھ، تو بھی ایک بار آ کے دیکھ۔ اس طرح کے ناجائز دوستوں کی، حرام دوستوں کی صحبت سے پاک دامن انسان بھی زنا کے تذکرے اور واقعات سن سن کر اس کے گندے خیالات بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے جیسے گھر کے کھانے سے زیادہ ہوٹلوں کے کھانے کا شوق جسے بڑھ جاتا ہے، ہمیشہ نئے نئے ذائقے اور نئے نئے تعلقات کی تلاش بڑھ جاتی ہے، اس کے بعد اب بیوی پر کوئی پیار نہیں آتا، بیوی اچھی نہیں لگتی، حرام رشتے اچھے لگنا شروع ہو جائیں گے، اب خلا، طلاق، جھگڑے سب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پانچواں سبب ہے سوشل میڈیا پر فحش فلم اور مواد دیکھتے رہنا، فحش ویڈیوز، گندے ویڈیوز سوشل میڈیا پر پیسہ کمانے کے لیے، کروڑوں روپے کمانے کے لیے۔ آپ کو تعجب ہوگا، سالانہ انکم فحش ویڈیو کی کروڑوں ملینوں میں جاتی ہے۔ ایک سپر اسٹار فلم کی آمدنی سالانہ جتنی ہوتی ہے اس سے 10 گنا زیادہ فحش فلموں بنانے والوں کو دی جاتی ہے۔ کس کی کمائی ہے؟ یہی ان نوجوانوں کے گندی حرکتوں سے، انٹرنیٹ میں ریچارج کرا کر جو پیسہ اپنا ضائع کرتے ہیں۔ اب جب فحش فلم دیکھا، دیکھنے کے بعد جو جو گندے طریقوں سے وہاں پر دیکھا وہی طریقے وہ اپنی بیوی کے ساتھ چاہے گا، اور بیوی انسان ہے، کوئی جانور تو نہیں ہے کہ ہر طریقے پہ راضی ہو جائے۔ اب وہ نہیں ملیں گے، مطمئن نہیں ہوگا تو اب باہر ان طریقوں سے کرنے کے لیے، منہ مارنے کے لیے بھاگے گا۔ یہ ایک سبب ہے سوشل میڈیا کا غلط استعمال۔ رات کی تنہائیوں میں موبائل سے دور رہو، اپنے سرہانے موبائل نہ رکھو،
تھوڑی دیر نیند لگنے تک کے لیے موبائل دیکھ کے سو جاؤں گا، اس نیت سے موبائل اوپن نہ کرو۔ یہ رات میں سونے تک موبائل دیکھنے والے نیند سے پہلے یہ گندی فلمیں دیکھ کر سوتے ہیں، یہ گانے اور گندی تصویریں دیکھ کر سوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آیت الکرسی، سونے کی دعا اور معوذتین یہ پڑھ کے سونے کی تاکید فرمائی ہے۔ وہاں مسلمان نوجوان گندی فلمیں دیکھ کر سو رہا ہے تو صبح سے پہلے اگر موت کا فرشتہ آ جائے گا تو کہاں لے جائے گا؟ اس کا حشر کہاں پر ہوگا؟ چھٹواں سبب ہے بیوی شوہر کے چھوٹے چھوٹے باتوں میں آپسی جھگڑے ہو جانا، غلط فہمی ہو جانا، نفرت پیدا ہو جانا۔ تھوڑا جھگڑا ہوا، بیگ اٹھا کے اماں کے گھر چلی گئی، ایک ایک مہینہ نہیں آئی، دو مہینے نہیں آئی۔ دو مہینے اگر عورت شوہر کا گھر چھوڑ کے جائے گی، یہ دو مہینے کہاں رہے گا؟ کس سے اپنی ضرورت پوری کرے گا؟ ان عورتوں کو تمیز سکھانا چاہیے، اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ شوہر کو چھوڑ کے آئی ہے، نوجوان شوہر ہے، ماحول خراب ہے، بعد میں اگر غلط راستوں میں پڑ گیا تو پھر اس کے بعد پولیس اسٹیشن جاؤ، عامل کے پاس جاؤ، بابا کے پاس جاؤ، ہمارے شوہر فلاں کے پاس جا رہے ہیں، ہمارے شوہر ہم سے پیار نہیں کرتے، ہمارے شوہر ایسے ہو گئے۔ اس سے پہلے حرکتیں تو دیکھو کہ تم نے شوہر کو کہاں تک لانے پہ مجبور کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پر بیوی اپنے میکے نہ جائے، شوہر کا ساتھ دے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم دیکھو، حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف ہو گیا، ناراض ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چھوڑ کر مسجد نبوی میں آ کر سو گئے، لیٹ گئے۔ رسول اللہ بیٹی کے گھر آئے، پتہ چلا بیٹی داماد میں جھگڑا ہوا، داماد کہاں ہیں؟ مسجد میں ہے۔ مسجد آئے، اپنے داماد کو اٹھایا، تسلی دی اور فرمایا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر چھوڑا نہیں کرتے۔ کیا حکمت رسول اللہ کی زبان میں ہے! اس زمانے میں فرمایا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر چھوڑا نہیں کرتے۔ آج دیکھ لو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر چھوڑ کے چلے گئے، زنا تک کی نوبت آ رہی ہے۔ سمندر تھا ہمارے نبی کا علم، ایک ایک بات لاکھوں کروڑوں حکمتوں سے بھری رہتی تھی، اس کو اپنائیں۔ ساتویں وجہ ہے اس گناہ کی، گناہ کو معمولی سمجھنا۔ بہت سے نوجوان ایک بار کر لینے سے کیا ہوگا، اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں، بڑے معاف کرنے والے ہیں، ایک بار سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ زنا اور نشہ یہ دو ایسی گھٹیا چیزیں ہیں، ایک بار کے بعد بندہ رکنے والا نہیں ہے، ایک بار کے بعد رکنے والا نہیں ہے، جب تک کہ اسے کوئی بیماری نہ لگ جائے، جب تک کہ اللہ کی لاٹھی نہ پڑے۔ اس واسطے ایک بار کی چکر میں اس لت میں نہ پڑو۔ اور آٹھویں وجہ ہے شرعی پردے کا نہ ہونا، شرعی لباس کا نہ ہونا۔ یہ آٹھویں وجہ ہے۔ جہاں لڑکیاں چمک دھمک سے دکھتی ہیں اور لڑکیاں شادی کے بعد بھی اور شادی سے پہلے بھی آف آستین کا لباس، گلا اور سینہ کھلا، کمر کھلی، ناف دکھ رہی ہے، پنڈلیاں کھلی، ٹائٹ اور پتلے کپڑے، خوشبو لگا کر۔ مسلمانوں علماء سے پوچھ لو بیٹیوں کا کپڑا اور لباس کیسے ہونے چاہیے۔ ٹائٹ کپڑے پہنا کر اپنی عورت کو اونچے ایڑی کے سینڈل پہنانے والے سن لینا چاہیے کہ وہ اپنی بیگم کو بے حیا بنا رہے ہیں۔ اونچی ایڑی کے سینڈل پہنانے والے اپنی بیگم کو بے حیا بنا رہے ہیں۔ اونچی ایڑی کا سینڈل کس نے شروع کیا ہے؟ چپل کیسے ہونا چاہیے؟ طبی لحاظ سے ڈاکٹروں سے پوچھ لو، انسان کا پیر اللہ نے ایسے بنایا ہے، جانوروں کی طرح ایسے تھوڑی بنایا ہے۔ ایسے اگر اونچی ایڑی کے سینڈل کے پیر پہنے گی تو عورت کب تک چل سکتی ہے؟ لیکن اس سے پیچھے کمر کا حصہ ابھرا ہوا دکھنا ہے تو اچھا دکھنا ہے، چلنے کی صورت میں تھوڑا سیکسی لگنا ہے۔ یہ بے حیائی شروع کی ہے یورپ نے، اور وہ چپل پہنا رہا ہے مسلمان اپنی بیٹیوں اور بیگموں کو۔ اتنا تک چپل پہننے کا طریقہ اور کون سا بھی معلوم کرنا نہیں چاہا اپنے علماء سے۔ اتنے فالتو بن گئے علماء اکرام کی، یہ بھی پوچھا نہ جائے ان سے۔ یہ 8 سبب۔ 9واں سبب ہے نکاح کے بعد بھی جاب کرنے کا شوق۔ جن لڑکیوں میں آ جاتا ہے نکاح چھوڑنے تیار، شوہر چھوڑنے تیار، لیکن جاب نہیں چھوڑوں گی۔ بعض تو وہ ہیں جو کہتے ہیں شادی سے پہلے ہماری بچی سے آپ کا نکاح ہوگا، لیکن اس شرط پر کہ شادی کے بعد بھی ہماری بچی جاب کرے گی، جاب نہیں چھوڑے گی۔ آپ جاب نہیں چھوڑا سکتے۔ اس پر آج اس کا گزشتہ سال 2 جمعہ بیان ہوا ہے عورتوں کے جاب کرنے کے نقصانات پر۔ جس کو شوق ہے وہاں سن لینا چاہیے۔ یہ 9 اسباب ہیں جس سے شادی کے بعد بھی ناجائز تعلقات ہوتے ہیں۔ حل کیا ہے؟ 2 حل یہاں پر ذکر کیے جاتے ہیں۔ پہلا حل یاد رکھو، کسی درخت کی جڑ میں اگر کیڑا پکڑ لیا ہے
جس کی وجہ سے اس درخت کی ٹہنیاں اور پتے اور پھول سوکھ رہے ہیں، تو عقل مندی یہ ہے کہ جڑ میں پانی دی جائے اور دوائی دی جائے، اور بے وقوفی یہ ہے پتے سوکھ رہے ہیں، پتوں کو پانی دو، ہوا دو، پھول سوکھ رہے ہیں، پھولوں کو دوا ڈالو، پھولوں کو اب دوا ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا، جڑ میں ڈالو، چونکہ بیماری کیڑا جڑ میں پکڑا ہے جس کا اثر پتوں اور درختوں میں اور ٹہنیوں میں نظر آ رہا ہے۔ ایسے ہی بے حیائی کے جو مناظر نظر آ رہے ہیں یہ پتوں کے بگڑنے کی منظر ہے، اصل تو اندر دل بگڑ چکا ہے، اندر ایمان بگڑ چکا ہے، اندر سے شوق بگڑ چکا ہے، اس لیے اندر سے اصلاح کی کوشش کرو۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ لباس شرعی پہناؤ، کمر کھلا ہوا لباس، پنڈلیاں کھلا ہوا کپڑا، اونچی ایڑی کے چپل، ٹائٹ کپڑے۔ مٹھائی بند نہیں کرو گے مکھیاں بہر صورت چکنے کے لیے آئیں گی۔ کھلی مٹھائی رکھ کر مکھیوں کو تانا دیتے رہنے والا بے وقوف ہے۔ ایسے ہی گوشت کھلا رکھو گے، چیل کوے گلی کے کتے اسے کاٹنے کے لیے توڑنے کے لیے آئیں گے، اور گوشت بند نہیں کیا کتوں کو بھونکنے چلا ہے تو یہ خود اپنی جگہ ایک کتا ہوگا۔ پہلے اپنا گوشت تو بند کر لو تاکہ مکھیاں نہ دیکھیں، چیل کوے نہ دیکھیں۔ بالکل اپنی بیٹیوں اور لڑکیوں کی حفاظت، پردہ وہ ہماری حفاظت ہے۔ سب موز کھاتے ہیں، انار کھاتے ہیں، موز بیچنے والا، انار بیچنے والا ہماری خیر خواہی میں کہ بیچاروں کو چھلنے کی تکلیف نہ ہو، میں خود موز چھل کر مغز بنڈی پر رکھ کر بیچوں گا۔ کتنے عقل مند ہیں، چھلکا اترا ہوا موز بنڈی سے خرید کر کھانا چاہیں گے، بلکہ بولیں گے کہ صاحب یہ فری میں دیے تو بھی ہمیں نہیں چاہیے۔ چھلکا جب تک مغز پر چڑھا ہوگا اس وقت تک مغز کی حفاظت رہے گی، چھلکا اتر گیا تو اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ لباس اور برقع جب تک عورتوں پر چڑھا ہوگا حیا محفوظ رہے گی، جب لباس اور برقع لڑکیوں اور عورتوں کا اتر گیا تو حیا ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھ لو، جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، ہمارے گھر میں بھی بیوی، ماں ہے، بہن ہے، یہ سب رشتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے بولتے ہیں کہ جس طرح اوروں کی بہنیں ہیں ہماری بھی بہنیں ہیں، اوروں کی مائیں ہماری بھی مائیں، ہر ماں ماں ہوتی ہے چاہے کسی کی بھی ہو، ہر بہن بہن ہوتی ہے چاہے کسی کی بھی ہو، عزت احترام سب کا چاہیے۔ تو حیا والا لباس ہر ایک اپنے بہن، اپنی بیوی بیٹی کا لحاظ رکھے۔ یاد رکھیں، لباس میں آزادی یہ بہت بڑا خطرناک نظریہ ہے۔ عورتوں میں جو آ گیا حجاب کیا، چہرہ ڈھانپنا کیا، فلاں برقع کیا، یاد رکھو مرد کے اندر میلان اللہ نے فطری طور پر رکھا ہے، نہیں ہے تو نامرد ہے۔ نامرد کو ہوتا ہے میلان، کچھ بھی نہیں ہوتا، مرد کے اندر میلان ہوتا ہے، لیکن یہ میلان کوئی عیب اور بری بات نہیں ہے۔ غلط جگہ میلان ہو جانا کب ہوتا ہے؟ جب نظر پڑتی ہو تو ہوتا ہے۔ یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، کس کا دماغ خراب ہو رہا ہے؟ سب کا دماغ صحیح ہے اپنی جگہ پر۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی غلط نظر دیکھنے کے لیے ہے ہی نہیں یہاں پر۔ اگر غلط نظر ہو جائے، یہاں خطیب صاحب نہیں امام حرم بھی آ جائیں پھر بھی نظر بگڑ جائے گی۔ وجہ یہی ہے کہ حرم میں جا کر، کعبۃ اللہ میں جا کر احرام کا لباس پہن کر طواف کرتے ہوئے بھی بدنظری کر رہا ہے نوجوان۔ پتہ کیا چلا؟ کعبۃ اللہ میں بھی نظر محفوظ نہیں ہے، کالج میں نظر کیسے محفوظ رہ جائے گی؟ کعبۃ اللہ میں نظر محفوظ نہیں ہے تو کالج میں نظر کیسے محفوظ رہ جائے گی؟ اسی واسطے تو شریعت نے رکھا کہ عورت مردوں کی صف میں نہ آئے، عورت مردوں کی صف میں نہ آئے، مردوں کی صف میں آئے گی، سامنے کھڑی ہوگی، پیچھے والے کی نماز، دائیں بائیں والے کی نماز، تین آدمیوں کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ کھڑی ہونے والی چاہے ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، عورت مردوں کی صف میں کھڑی ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی، اللہ نہیں رہے گا اب سامنے، مولا کی جگہ پر لیلا کی طرف نگاہ چلی جائے گی۔ اب کالج میں کو ایجوکیشن سسٹم، ادھر بھی لڑکی ادھر بھی لڑکی، سامنے بھی لڑکی، اب اس کا دھیان ایجوکیشن کی طرف رہے گا، اس کا دماغ پڑھائی کی طرف رہے گا۔ اسی واسطے کتنے مسلمان ہیں، آزادی کے بعد سے اب تک کی رپورٹ تقریباً 80 سال مسلمانوں کو ملے ہیں، ایک کم 80 سال۔ اتنے سالوں میں آئی پی ایس کتنے بنے، آئی ایس کتنے بنے، لائر کتنے بنے، ججز کتنے بنے، ملٹری میں کتنے آئے، چیف جسٹس کتنے بنے؟ وجہ کیا ہے کہ ایجوکیشن پر کوئی کانسنٹ نہیں رہا، توجہ نہیں رہی۔ لباس حیا والا پہناؤ۔ قرآن مجید کی تعلیم دیکھو، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم، یہ کب؟
حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، حضرت حوا جنت میں ہیں، وہاں پر غلطی اور بھول ہو گئی، اس بھول کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو سزا دی وہ سزا کیا ہے؟ حضرت آدم کے بھی کپڑے اتر گئے، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی لباس اتر گیا، حالانکہ وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، دو ہی انسان ہیں، کسی کی نظر نہیں پڑے گی، اور دونوں میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے کی نظر کا کیا فرق پڑے گا؟ لیکن بے چین ہو گئے، درخت کے پتے لے کر اپنا جسم چھپانے لگے، معلوم ہوا حیا جنت سے چلی آ رہی ہے، اور لباس نعمت کے طور پر اللہ نے جنت سے پہنایا ہے، لباس اترا، گویا کہ اللہ کی طرف سے سزا آ گئی۔ اب جو بیٹیاں لباس اتارنا چاہتی ہیں، بے حیائی کے کپڑے پہننا چاہتی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے پکڑ اور اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ حیا والا لباس ہو، اور نائٹ جاب، راتوں کی ڈیوٹی کرنا عورتوں کے لیے، رات گئے تک کال سینٹروں میں جاب کرنا، مشترک ڈیوٹی کرنا، یعنی لڑکے لڑکیاں سب ایک ہی کیبن میں بیٹھ کر جاب کریں گی، آفس آنے جانے تک کے لیے جو کیب بک کی جائے گی یا آفس کی یا کمپنی کی طرف سے رہے گی، آتے جاتے ہوئے تعلقات شروع ہو جانا۔ عورتوں کی ملازمت کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اسے سن لینا چاہیے۔ اور صحابہ اکرام کا زمانہ دیکھو، اس زمانے میں تو زنا کا تصور بھی کیا کیا جائے گا؟ اللہ کا نبی موجود ہے، خلفائے راشدین ہیں، قرآن اتر رہا ہے، مقدس زمین ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کو فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس کوئی سامان مانگنے کے لیے آؤ تو پردے کی آڑ میں رہ کے مانگو۔ ازواج مطہرات ماں کا درجہ رکھتی ہیں، صحابہ کا دل کتنا پاک ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ پردے کی آڑ میں مانگو۔ کتنی تاکید ہے، کتنی حیا کی تعلیم ہے۔ اور آج بے دھڑک داماد گھس کے آتا ہے، سالی مذاق کرتی ہے، اور بڑی سالی چھوٹی سالی اور بہن بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر کیسز آ جاتے ہیں کہ فلاں سے ناجائز تعلق، فلاں سے تعلق۔ مسلمان گھرانے کا واقعہ، بیوی کو قتل کر دے کر 3 بیٹیاں ہونے کے باوجود بھی سالی کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتا ہے سسرال کو۔ پولیس اسٹیشن جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، کچھ نہیں ہوگا، سب کو رشوت کھلا کے رکھا ہے۔ کہاں چھوٹا؟ شریعت کا حکم چھوٹا، شرعی پردہ چھوٹ گیا۔ اور صحابہ کا زمانہ دیکھو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے خواتین آتی تھیں، وہ زمانہ پاک تھا، لیکن تاکید کیا تھی؟ عورتوں کے آنے کا دروازہ الگ، مردوں کے آنے کا دروازہ الگ۔ ایک بار اللہ کے نبی نے فرمایا عورتوں کے لیے یہ دروازہ خاص کر دو، لو ترکنا ھذا الباب للنساء، یہ دروازہ عورتوں کے لیے خاص ہے۔ اللہ گواہ ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق لکھا ہے، اس کے بعد پوری زندگی کبھی اس دروازے سے میں داخل تک نہیں ہوا جو دروازہ عورتوں کے لیے خاص ہو گیا۔ حالانکہ عورتیں اب آنا جانا بند ہو گئی، لیکن وہ دروازہ عورتوں کا ہے، اس واسطے آج تک میں اس دروازے پر قدم بھی نہیں رکھا۔ ایسے تفریق کے ساتھ، ایسی پاک دامنی کے ساتھ وہ صحابہ آیا جایا کرتے تھے۔ اب بائک پر بیٹھ کر لے جا رہا ہے، لا رہا ہے، مذاق ہو رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ حال کتنا بڑھتے جا رہا ہے۔ روی کمار نام ہے، رفی نام بدل کر تین مسلمان لڑکیوں کی عزت لوٹ رہا ہے۔ بھگوا لو ٹریپ میں مسلمان لڑکیاں مبتلا ہو رہی ہیں، معلوم ہے پہلے سے رشتہ ہے، معلوم ہے پہلے سے تعلق ہے، معلوم ہے فلاں سے رشتہ ہے، اس کے باوجود بھی ظالم درندہ بنا ہوا ہے۔ اب بدنام لفظ جہاد کے نام پہ ہمیں دیا جا رہا ہے، بدنام لفظ جہاد کے نام پہ مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے، اور بھگوا لو ٹریپ کے نام پر لڑکیوں کو پھنسایا جا رہا ہے۔ اور کہاں عقل چلی جاتی ہے؟ مشورہ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اللہ سے استخارہ تک نہیں مانگتے؟ کیوں تحقیق نہیں کرتے؟ دینی رشتوں کو ترجیح کیوں نہیں دیتے؟ دیندار جگہوں پر تعلق بنانے کو ترجیح کیوں نہیں دیتے؟ جب تین گھرانوں کے خاندان اجڑ گئے، ایک ظالم درندہ غیر مسلم نے 3 بیٹیوں کی زندگی خراب کر دیا، اب عقل ٹھکانے آتی ہے کہ ہم نے کیا کیا اپنی بیٹیوں کے ساتھ، ہم نے کیا کر دیا اپنی بچیوں کے ساتھ۔ اور افسوس جب یہ تعلقات بڑھے، ایک مسلمان خاتون آپ ہی کے شہر کی
اپنے عاشق کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کا گلا دبا کر تکیے سے منہ دبا کر اس کا قتل کر دیتی ہے. کس کی خاطر؟ ایک عاشق کے خاطر. عاشق کے پاس جو ہے وہ کیا مرد کے پاس نہیں تھا؟ عاشق جو دینا چاہ رہا تھا کیا وہ شوہر نہیں دے رہا تھا؟ لیکن غلط تعلقات کے انہی اسباب میں سے کوئی نہ کوئی سبب، سوشل میڈیا کا غلط استعمال، شوہر کا اپنی بیوی کو مطمئن نہ کرنا، کوئی نہ کوئی وجہ کہ شوہر کی جان گئی، عورت بدنام ہو گئی، جیل گئی. اب اگر بچے ہوں، خاندان ہو، کتنا سڑک پر آ گیا، خاندان بکھر جائے گا. زنا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہی تو وجہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر صفوف النساء آخرها، عورتوں کی صف اگر نماز پڑھنے کے لیے بھی آئیں تو پیچھے رہیں. نماز کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سلام پھیر کر تھوڑی دیر مصلی پہ بیٹھے رہتے، نہیں اٹھتے، دیر کرتے. کیوں؟ صحابیات فرماتے ہیں میرے مصلی پہ اٹھنے سے صحابہ بھی اٹھ جائیں گے، میں بیٹھا رہوں گا صحابہ بھی بیٹھیں گے، میرے بیٹھنے تک عورتیں پیچھے سے گھر نکل کے چلی جائیں. مسجد نبوی میں اتنی رعایت عورتوں کی ہو رہی ہے اور بازاروں میں کہاں سے ہوگی؟ تبھی تو آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بار دیکھا نماز کے لیے آ رہی خواتین، مرد بھی آ رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہی ہیں، جسم ٹچ نہیں ہوا لیکن برابر آ رہی ہیں. اللہ کے نبی کو برداشت نہیں ہوا، نماز کے بعد کھڑے ہو کے فرمایا علیکن بحافات الطریق، خواتین جو پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئیں سن لو، سڑک کے کنارے کنارے سے چل کے آؤ، راستہ درمیان کا مردوں کے لیے چھوڑو. اعلان ہونا تھا. خواتین کہتی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں عورتوں کا نماز کے بعد ایسا دیواروں سے چپک کر جانا، کبھی چادر دیوار میں اٹک جاتی تھی کہ اللہ کے نبی نے راستے میں برابر چلنے سے منع فرمایا. آج وہ حیا ہے عورتوں میں؟ آج وہ حیا دکھ رہی ہے لڑکیوں میں؟ بائک چلاتے ہوئے، سڑک سے آتے ہوئے لڑکوں کو چھیڑا جا رہا ہے. لڑکے بیچارے شرما رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کی لڑکی محسوس کر رہا ہے، ارے مجھے چھیڑا جا رہا، میں لڑکا ہوں کہ لڑکی ہوں، وہ فیلنگ اس کے اندر پیدا ہو جا رہی ہے. یہ بے حیائی آج کے زمانے میں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق علماء نے لکھا عدالت میں اگر کبھی قاضی کے سامنے کوئی مقدمہ آئے تو قاضی صاحب کو چاہیے ينبغي للقاضي ان يقدم النساء على حدة والرجال على حدة، جب کوئی مقدمہ سننا ہو عورتوں کو الگ بلا کر سنے، مردوں کو الگ بلا کر سنے، مرد عورت دونوں عدالت میں نہ آئیں، یہاں تک تعلیم دی گئی ہے. وہی تو وجہ ہے کہ جمعہ کی نماز کتنا بڑا ثواب ہے، لیکن عورتوں پر جمعہ کی نماز کیوں منع کی گئی؟ امام شافعی فرماتے ہیں جمعہ کی وجہ منع کرنے کی وجہ یہ ہے لِأَنَّهَا تَخْتَلِطُ بِالرِّجَالِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ، اس واسطے کہ عورتیں جب جمعہ کے لیے آئیں گی نکلتے وقت سب ایک ساتھ نکلتے ہیں تو اختلاط ہو سکتا ہے. اختلاط منع ہے، جمعہ چھوڑنا چاہے چھوڑ دو اور ظہر پڑھو. جیسی نماز ساقط کی گئی تاکہ عورتوں کا مردوں سے اختلاط نہ ہو. کتنا شریعت نے عورتوں کا لحاظ رکھا ہے اور ہم کتنے بے حیا اپنی بیٹیوں کو بنتے ہوئے دیکھ کر گوارا کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں ولیمہ تو سنت ہے لیکن ولیمے میں شریک ہونے کے لیے فقہا نے جو شرط رکھی ہے وہ شرط کیا ہے؟ ولا منکرن، ولیمے میں کوئی گناہ کا کام نہیں ہونا. کیا منکر ہو سکتا ہے؟ وہ فقہا نے لکھا مشہور ظاہر کاختلاط الرجال بالنساء، جس ولیمے میں عورتوں اور مردوں کے کھانے کا سیشن ایک ہو، آنے جانے کا راستہ ایک ہو، اختلاط ہو سکتا ہو، اس ولیمے میں شریک ہونا جائز نہیں ہے، اگرچہ کہ ولیمہ کی دعوت قبول کرنا سنت ہے. کتنا احتیاط رکھا گیا شریعت میں. اس لیے بزرگوں شادی کے بعد غلط تعلقات سے بچو، اپنے دامن کو پاک رکھو. جتنا انسان پاک دامن رہے گا نسل میں وہ دامن کی پاکی منتقل ہوتی جائے گی. آخری بات ہے، آپ کو معلوم ہے دلی کا واقعہ، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا زمانہ غالباً قحط سالی پڑ گئی، بارش نہیں ہو رہی ہے، سارے لوگ صلاۃ الاستسقاء پڑھنے کے لیے باہر نکلے، مانگ رہے روتے روتے، بارش نہیں ہو رہی ہے. ایک نوجوان آیا، اپنی بیگم کو اپنی ماں کو اونٹ پر بٹھا کر یا سواری پر، اور اس کا دامن پکڑ کر اللہ سے مانگا کہ اس دامن کا واسطہ جو ساری زندگی پاک رہا ہے، کبھی کسی غیر پر نظر نہیں پڑی، کسی غیر نے نظر نہیں ڈالی، اس دامن کے واسطے سے مانگتا ہوں بارش برسا دے. وہ نوجوان ہاتھ چھوڑا نہیں، میدان سے نکلا نہیں، اللہ آسمان سے بارش برسانا شروع کر دیا. پتہ چلا عورت کی پاک دامنی سے دعائیں قبول ہوتی ہیں.
چاہے واقعہ آگے پیچھے ہو، حضرت شاہ اسماعیل شہید کا ہو یا صحابہ اکرام کے زمانے کا ہو، لیکن ہے یہ واقعہ کہ ماں کی پاک دامنی کے صدقے اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی ہے۔ اس لیے شادی کے بعد دامن پاک رکھنے کی کوشش ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی عبادتوں کو اور پاکی کی ہدایت کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔